السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادب اور پاک دامنی۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ خندق میں زبردست کامیابی نصیب فرمائی، حالانکہ اس دفعہ سارے عربوں نے مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کی تھی۔ اس لشکر میں یہودی اور عرب کے بڑے بڑے قبیلے ایک ہو کر اسلام کو نیچا دکھانے آئے تھے۔ ادھر یہ کہ ان کی جنگی تیاریوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوئی جب مشرک اپنا لشکر لے کر مدینے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کو تیاری کا وقت بھی نہیں مل سکا۔ پھر یہ کہ دشمن کے پاس زبردست جنگی سامان اور بے شمار ہتھیار وغیرہ تھے، مگر رسول اللہ کو جیسے ہی اس کی خبر ملی آپ نہ گھبرائے اور نہ پریشان ہوئے، بلکہ فوراً مقابلے کے لیے تشریف لے آئے، اس لیے کہ آپ کو خدا تعالیٰ پر بھروسہ تھا، اس خدا پر جس نے آپ کے دین کو پھیلانے اور فتح دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہی حال سب مسلمانوں کا تھا کہ اس اچانک خبر پر وہ ذرا نہیں ڈرے، بلکہ فوراً اپنے خدا و رسول اور اپنے مذہب کے واسطے جانیں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ ان کی سچائی کے بدلے خدا نے انہیں فتح نصیب فرمائی اور مشرکوں پر ایسا عذاب اور طوفان نازل فرمایا جس نے انہیں بدحواس کر کے ان کے پیر اکھاڑ دیے۔ اس نازک وقت میں بنی قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دغا کی اور اپنی مکاریوں سے انہیں نقصان پہنچانا چاہا، مگر یہاں بھی خدا کے رسول کو غلبہ ہوا اور یہودیوں کو اس دھوکے بازی کے بدلے اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس طرح ان کامیابیوں کے ذریعے خداوند کریم نے مسلمانوں کو زبردست نعمتوں سے نوازا۔ ان غزووں میں انہیں بے شمار مال غنیمت ملا، جس سے ان کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو گئیں۔ انہیں دنیا میں بھی آرام ملا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشیوں کے دروازے کھل گئے۔ غزوہ خندق اصل میں یہودیوں کی کوشش سے ہوا تھا۔ قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کو رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا تھا۔ وہ یہاں سے ذلیل ہو کر نکلے، کچھ شام کی طرف چلے گئے اور کچھ خیبر کے قلعے میں جا بسے تھے۔ یہی لوگ بعد میں قبیلہ قریش اور قبیلہ غطفان میں گئے اور ان لوگوں کو حضور کے خلاف بھڑکا کر لائے، جس سے غزوہ احزاب پیش آیا۔ ان یہودی سرداروں میں ایک شخص سلام بن ابو حقیق تھا، جو ابو رافع کے نام سے مشہور تھا۔ یہ رسول اللہ کا سخت دشمن تھا اور ہمیشہ آپ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس سے پہلے ایک دوسرا یہودی حضور کا ایسا ہی دشمن تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا، مگر اس کو قبیلہ اوس کے مسلمانوں نے قتل کر دیا اور اس طرح انہوں نے حضور کی خوشنودی حاصل کی۔ اس وقت سے قبیلہ خزرج کے لوگ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا ہی کارنامہ سر انجام دیں جس سے حضور خوش ہوں اور ہم اپنی خوش نصیبی میں قبیلہ اوس سے کم نہ رہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رسول اللہ کا ایسا جانی دشمن کون ہے، جیسا کہ کعب بن اشرف تھا۔ آخر انہیں خیال آیا کہ ایسا دشمن صرف ابو رافع ہے، اسی لیے اب خزرج کے لوگوں نے ابو رافع کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جو اس زمانے میں خیبر میں رہتا تھا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد قبیلہ خزرج کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ابو رافع کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اب قبیلہ خزرج کے 5 آدمی اس کام کے لیے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان صحابہ کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عتیق، مسعود بن سنان، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ بن حارث اور خزاع بن اسود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کو اس جماعت کا امیر مقرر فرمایا اور ان کو ہدایت فرمائی کہ بچوں اور عورتوں پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ صحابہ خیبر پہنچ کر ابو رافع کی حویلی کے پاس ٹھہر گئے۔ جب اندھیرا ہو گیا تو حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں حویلی کے پاس جا کر کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح پہرے دار سے بچ کر اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حویلی کے دروازے پر گئے۔ اس وقت سب لوگ اندر جا چکے تھے اور دروازہ بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اپنے اوپر کپڑا ڈھانک لیا اور دروازے کے پاس ہی اس طرح بیٹھ گئے جیسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پہرے دار ان کو اس طرح دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ کوئی ہمارا ہی آدمی ہے، اس لیے اس نے ان سے کہا کہ بھائی اگر تمہیں اندر آنا ہے تو جلدی سے آ جاؤ، پھر میں دروازہ بند کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ اس سنتے ہی فوراً اندر گئے اور اندھیرے میں ایک طرف چھپ گئے۔ اس کے بعد پہرے دار نے دروازہ بند کر کے چابیوں کا غچہ ایک کھولٹی پر ٹانگ دیا۔
ابو رافع بالا خانے پر رہتا تھا۔ رات کو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تھے اور دیر تک بات چیت اور قصے کہانیاں ہوا کرتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت عبداللہ نے چپکے سے کنجیاں اتار دی اور اوپر جانے کے دروازے کھولتے ہوئے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ جو دروازہ کھولتے تھے اس کو اندر سے بند کر لیتے تھے تاکہ اگر لوگوں کو خبر بھی ہو جائے تو اندر کوئی نہ آ سکے اور وہ اپنا کام کر لیں۔ آخر یہ اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں ابو رافع اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سوتا تھا۔ اس کمرے میں سخت اندھیرا تھا اور کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو رافع کس جگہ لیٹا ہے۔ آخر مجبور ہو کر حضرت عبداللہ نے ابو رافع کو آواز دی۔ ابو رافع نے ایک دم چونک کر پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ نے فوراً اسی طرف تلوار چلائی جدھر سے آواز آئی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے وار خالی گیا۔ ادھر ابو رافع نے ڈر کر فوراً چیخیں ماری۔ حضرت عبداللہ کمرے سے باہر نکلے اور ذرا دیر بعد دوبارہ اس طرح اندر آئے جیسے اس کی چیخیں سن کر آئے ہوں، اور پوچھنے لگے ابو رافع کیسی آواز تھی؟ ابو رافع نے کہا ابھی مجھ پر کسی نے تلوار چلائی تھی۔ حضرت عبداللہ نے فوراً پھر آواز کے رخ پر تلوار چلائی جس سے ابو رافع زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے جلدی سے تلوار اس کے پیٹ میں اتار دی اور اسے اس وقت تک دباتے رہے جب تک کہ وہ اس کی کمر میں سے پار نہیں ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ مر گیا ہے، چنانچہ فوراً وہاں سے واپس ہوئے اور دروازہ کھولتے ہوئے زینے پر آئے۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حضرت عبداللہ گر گئے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً اپنے عمامے سے ٹانگ کو باندھا اور کسی نہ کسی طرح چل کر دروازے تک آئے۔ یہاں آ کر حضرت عبداللہ کو خیال ہوا کہ معلوم نہیں ابو رافع مر گیا ہے یا صرف زخمی ہوا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ایک جگہ بیٹھ گئے تاکہ صبح تک دیکھیں کہ اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے یا نہیں۔ صبح کا جب مرغ نے اذان دی تو اسی وقت حویلی میں سے ایک شخص پکارا، افسوس حجاز والوں کا مددگار ابو رافع ختم ہو گیا۔ یہ اعلان سن لینے کے بعد اب حضرت عبداللہ کو اطمینان ہو گیا اور وہ وہاں سے چل کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور ان سے بتایا کہ شکر ہے خدا نے ابو رافع کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد یہ پانچوں صحابہ واپس مدینے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کامیابی خبر دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے حضور کو اپنی چوٹ کا حال بتایا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ان کی ٹانگ پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ فوراً ہی حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ ٹانگ اس طرح ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کو ابو رافع جیسے دشمن سے نجات دی۔ یہ شخص نہایت دولت مند تاجر تھا اور رسول پاک کا جانی دشمن تھا۔ ہمیشہ حضور کو نقصان پہنچانے کی چالیں سوچتا رہتا تھا اور لوگوں کو روپیہ دے کر حضور کے خلاف اکساتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر خالد بن سفیان حضلی کا حشر ہوا تھا۔ یہ شخص قبیلے بنی لحیان کا تھا اور وہی تھا جس نے بنی لحیان کے ساتھ مل کر رجیع کے مقام پر 10 مسلمانوں کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا۔ یہ حضور کا بہت سخت دشمن تھا اور ہمیشہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ بہت بد زبان تھا اور حضور کی شان میں نہایت بری بری باتیں بکتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خالد بن سفیان آپ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن انیس کو بلایا اور ان سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا کہ خالد بن سفیان ابن نبیح حضلی مجھ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ وہ عرفہ کے مقام پر ہے، تم وہاں جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ نے خالد کو کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہ اس کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اس کی کوئی پہچان بتا دیجیے۔ آپ نے ان کو خالد کی نشانی بتائی۔ اب حضرت عبداللہ تلوار لے کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ جب یہ عرفہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے وہاں خالد کو دیکھا۔ حضور نے اس کی نشانی جو بتلائی تھی وہ دیکھ کر حضرت عبداللہ اس کو پہچان گئے۔ یہ عصر کا وقت تھا اور حضرت عبداللہ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ انہیں خیال ہوا کہ اگر میں پہلے خالد کے پاس جاؤں تو نامعلوم ان سے نمٹنے میں کتنی دیر لگ جائے گی اور میری نماز قضا ہو جائے گی۔ ادھر یہ کہ خالد سامنے موجود تھا، اس لیے حضرت عبداللہ اس کی طرف بڑھتے رہے اور اشاروں سے نماز پڑھتے رہے۔ جب یہ اس کے قریب پہنچے تو نماز پوری ہو چکی تھی۔ خالد نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں ایک عرب ہوں۔ میں نے سنا کہ تم محمد کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہو، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہونے کے لیے آیا ہوں۔ خالد نے کہا کہ ہاں، میں واقعی محمد کے خلاف لشکر جمع کر رہا ہوں۔ اب یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں موقع دیکھ کر حضرت عبداللہ نے خالد پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس سے وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ فوراً وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور چھپتے چھپاتے مدینے پہنچ گئے۔ ادھر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی صحابہ کو اطلاع دے چکے تھے
کہ خالد ابن سفیان قتل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دعا دی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو لے کر اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اپنا عصا انہیں انعام میں دیا اور فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھو عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کے لیے انعام ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ تھا۔ انہوں نے احترام کے ساتھ عصا لے لیا۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ نے حضور سے اس عصا کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ عصا قیامت کے دن میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگا اور اس روز عصا لے کر چلنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ یہ عصا قیامت کے دن میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگا اور اس روز عصا لے کر چلنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ اس طرح خدا تعالیٰ اپنے رسول اور اپنے سچے دین کی مدد خود فرماتا رہا۔ اسی لیے عرب کے بڑے بڑے سرما آپ کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر آخرکار یا تو انہیں اسلام کی روشنی نظر آ گئی اور وہ دشمنی چھوڑ کر رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو گئے، ورنہ وہ اپنے انجام کو پہنچے اور دنیا اور آخرت میں رسوا ہوئے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلسیں تھیں۔ ہر مسلمان اس کوشش کرتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارے اور برکت حاصل کرے۔ بعض دفعہ صحابہ آپ کے پاس اتنی دیر تک رہتے کہ آپ کو تنگی پیش آتی، مگر آپ جانتے تھے کہ وہ اپنی محبت اور شوق کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے آپ کا اخلاق آپ کو اس سے روکتا تھا کہ آپ انہیں واپس جانے کے لیے فرمائیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو۔ پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ نبی کے گھروں میں بغیر اجازت نہ داخل ہوا کریں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو وہ جائیں، اور پھر جب اس کام سے نمٹ جائیں جس کے لیے انہیں بلایا گیا ہے تو واپس چلے جائیں۔ وہاں اتنی دیر بعد تک نہ بیٹھا کریں جس سے رسول خدا کو تنگی پیش آئے۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، مگر حضرت زید اور حضرت زینب آپس میں خوش نہیں رہ سکے اور آخر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ رسول اللہ کو حضرت زینب کے ساتھ ہمدردی تھی، اسی لیے آپ نے چاہا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح فرمائیں اور ان کا درجہ بلند فرما کر انہیں امت کی ماؤں میں شامل فرما لیں، مگر اس زمانے میں عرب کے لوگ ایسی عورت سے نکاح حرام سمجھتے تھے جو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوہ رہ چکی ہے، لیکن اسلام نے اس طریقے کو ختم کر دیا۔ چنانچہ حضرت زینب کو ام المؤمنین ہونے کے ساتھ یہ سعادت بھی میسر آئی کہ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خود ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اسی لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ فخر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں سے فرمایا کرتی تھی کہ تمہاری شادیاں تو تمہارے گھر والوں نے کی ہیں اور میری شادی 7 آسمانوں پر سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ غرض وہ اسی مبارک شادی کا ولیمہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانے کے لیے بلایا تھا۔ صحابہ نے حضور کے مکان پر آ کر کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا نہیں رہا جو رسول اللہ کی اس دعوت میں نہ آ گیا ہو۔ کھانا کھا لینے کے بعد کچھ صحابہ تو واپس چلے گئے، مگر بہت سے مسلمان وہیں بیٹھ کر باتوں میں لگ گئے۔ اسی طرح بہت دیر گزر گئی، یہاں تک کہ حضور کو تنگی پیش آنے لگی۔ آخر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، پھر وہاں سے آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر وہاں تشریف لائے جہاں آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے تھے، مگر آپ نے دیکھا کہ اب بھی بعض مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اس طرح بیٹھے رہنے سے کافی تکلیف پیش آ رہی تھی، مگر آپ کے مزاج مبارک میں اس قدر حیا، لحاظ اور مروت اور دوسروں کا ادب تھا کہ آپ کو مسلمانوں کو یہ کہنا اچھا نہیں معلوم ہوا کہ واپس چلے جائیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ فرمائے ہوئے پھر واپس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب مسلمانوں کو اس کا احساس ہوا کہ ان کو بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، اس لیے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ حضور کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ حضور کو مسلمانوں کے جانے کی خبر دینے کے لیے چلے، مگر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے ہوئے نکلے جن میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کے گھر میں بہت دیر تک بیٹھنے سے روکا تھا۔ پھر جیسے ہی آپ نے حضرت انس کو دیکھا، آپ نے فوراً کمرے کے دروازے پر چادر کھینچ کر پردہ کر دیا۔ اسی وقت سے پردے کی ابتدا ہوئی اور عورتوں نے مردوں سے چھپنا شروع کیا۔ اس طرح اسلام کی اس تعلیم نے عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک زبردست احترام کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے دلوں میں پاکیزگی باقی رہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے برائیوں میں ہی نہ پڑ جائیں۔ اس آیت اور بعض دوسرے آیتوں کے ذریعے خدا تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر نہ رہیں۔ عورتیں غیر مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں، بلکہ صرف ان رشتہ داروں کے سامنے آئیں جن سے اسلام میں نکاح جائز نہیں ہے، باقی تمام مردوں سے انہیں چھپنا چاہیے۔ اس کے بعد سے مسلمان بغیر اجازت یا دعوت کے رسول اللہ کے گھر پر نہ جاتے، اور جب جاتے تو وہ کام پورا ہونے کے بعد فوراً واپس ہو جاتے جس کے لیے انہیں بلایا گیا تھا۔ غزوہ خندق اور بنی قریظہ میں فتح نصیب فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فضل و کرم فرمایا تھا، اس سے ان کے دلوں کو زبردست اطمینان حاصل ہوا۔ بنی قریظہ کے مدینے سے نکل جانے کی وجہ سے ایک تو مدینہ یہودیوں اور ان کی سازشوں سے پاک ہو گیا، اور دوسرے اس غزوے میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے حد مال غنیمت عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے اس مال میں سے 5واں حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے نکالا، اور باقی تمام مال ان غازیوں کو تقسیم فرمایا جو غزوہ بنی قریظہ میں شریک تھے۔ بنی قریظہ کے مردوں کو تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ ان عورتوں میں سے کچھ کو رسول اللہ نے نجد کے علاقے میں بھیجا، جہاں سے ان کے بدلے میں گھوڑے اور ہتھیار منگائے تاکہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی فوجی طاقت بھی مضبوط رہے۔ اس طرح یہ زمانہ مسلمانوں نے بڑے سکون اور اطمینان کا گزارا۔ وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے اور آپ کی مبارک تعلیمات سنتے، جن سے ان کے ایمان تازہ ہو جاتے اور ان کے سینے دین اسلام کی محبت سے بھر جاتے۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اطمینان کے زمانے میں بھی دشمنوں کی طرف سے غافل نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ اکثر اپنے جاسوس اور ان قبیلوں میں بھیجتے رہتے جو مسلمانوں کی جانی دشمن تھے، تاکہ بے خبری میں ایسے لوگ تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے جس سے ان کا امن و سکون تباہ ہو جائے۔ ساتھ ہی رسول اللہ ان دشمنوں کو بھی نہیں بھولے تھے جنہوں نے دھوکہ دے کر آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچایا تھا، جیسے بنی لحیان کے لوگ۔ ایک دفعہ قبیلہ عزل قارہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور دھوکے سے 10 صحابہ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں حضرت عاصم بن ثابت ابن ابو افلاح اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابہ تھے۔ رسول اللہ نے ان لوگوں پر اعتبار کیا اور اپنے صحابہ کو تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا، مگر بنی لحیان کے لوگوں نے رجیع کے مقام پر اچانک ان صحابہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان صحابہ کو اس وقت سے اصحاب رجیع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان صحابہ کا بے حد رنج تھا، کیونکہ ان کو دھوکہ دے کر قتل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو بنی لحیان کی طرف سے بے حد غصہ تھا اور آپ ان سے اصحاب رجیع کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسی لیے غزوہ بنی قریظہ کے 6 مہینے بعد آپ 200 صحابہ کا لشکر لے کر بنی لحیان کی طرف چلے۔ آپ نے مدینے میں حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ کے لشکر میں 20 گھوڑے تھے۔ بنی لحیان کا علاقہ مدینہ اور مکے کے درمیان تھا، مگر آپ بجائے بنی لحیان کی طرف جانے کے مدینے سے شام کے راستے کو روانہ ہوئے۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سیدھے بنی لحیان کی طرف گئے تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے اور بستی چھوڑ کر کہیں چھپ جائیں گے، اسی لیے آپ نے شام کا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح کافی لمبا چکر لے کر آپ بنی لحیان کے راستے پر آئے اور اس کے بعد تیزی سے چلتے ہوئے غران کے مقام پر پہنچے۔ یہ بنی لحیان کی بستی تھی جو عصفان کے قریب تھی۔ ادھر بنی لحیان کے لوگوں کو رسول اللہ کے احتیاط کے بعد بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمان ان پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں،
اس لیے وہ لوگ فوراً ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے اور ادھر ادھر کے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غران پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ساری بستی ویران اور سنسان پڑی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ انہیں جاسوسوں نے مسلمانوں کے آنے کی خبر دے دی ہے۔ آپ نے یہاں 2 دن قیام فرمایا مگر دشمن کا کوئی آدمی سامنے نہیں آیا۔ ادھر آپ نے یہاں سے اپنے صحابہ کے کئی دستے ادھر ادھر پہاڑیوں میں دشمنوں کی تلاش کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دستوں میں سے آپ نے 10 آدمیوں کی ایک ٹکڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں بھی بھیجی مگر کسی کو بھی بنی لحیان کا کوئی آدمی نہیں ملا۔ پھر آپ یہاں سے عصفان کے مقام پر گئے اور وہاں سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس غزوہ بنی لحیان میں آپ کو 14 دن لگے۔ مسلمانوں کے دشمن ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح انہیں نقصان پہنچائیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بنی لحیان سے واپس آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قبیلہ غطفان کے لوگوں نے سر اٹھایا۔ انہوں نے ذی قرد کے مقام پر لوٹ مار مچا دی۔ ذی قرد غطفان کے علاقے میں ایک چشمہ تھا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ یہ لٹیرے عیینہ ابن حسن کی کمان میں وہاں پہنچے۔ اس وقت وہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور ان کے لڑکے اونٹوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ لٹیرے ایک دم وہاں پہنچے اور انہوں نے حضرت ابو ذر کے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ پھر انہوں نے ان کی والدہ کو گرفتار کیا اور اونٹوں کو اپنے ساتھ ہنکانے لگے۔ اتفاق سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لٹیروں کو دیکھ لیا۔ ان کے پاس اس وقت تیر کمان موجود تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان لٹیروں کو دیکھا فوراً زور زور سے شور مچا کر اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ اکیلے ہی لٹیروں کے پیچھے دوڑے اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ حالانکہ لٹیروں کی تعداد 40 تھی اور حضرت سلمہ اکیلے تھے، مگر وہ تیر برساتے جاتے تھے اور کہتے جاتے میں ابن الاکوع ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کون کمینہ ہے۔ ادھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیخنے کی آواز مدینہ تک پہنچی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ اس لیے آپ نے فوراً مسلمانوں کو ہوشیار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ کے اعلان پر کچھ ہی دیر میں گھوڑے سوار مسلمانوں کا ایک دستہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے اس دستے کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا پیچھا کریں۔ چنانچہ فوراً یہ صحابہ لٹیروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور تیزی کے ساتھ چل کر انہیں جا لیا۔ لٹیروں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ لڑائی میں ان کے 2 آدمی قتل ہو گئے اور باقی لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو اور حضور کے اونٹوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ادھر مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور تیزی کے ساتھ چل کر باقی مسلمانوں سے جا ملے، مگر اس وقت تک پہلے آئے ہوئے دستے نے دشمنوں کو مار بھگایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قرد کے ایک پہاڑ کے پاس قیام فرمایا۔ جب رسول اللہ کے پاس سب مسلمان جمع ہو گئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں اور 100 آدمی میرے ساتھ کر دیں تو میں اسی وقت جا کر دشمنوں پر چڑھائی کر دوں، مگر آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور فرمایا کہ ابن الاکوع، جب تمہیں قابو حاصل ہو جائے تو نرمی اختیار کرو۔ ادھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جن کو لٹیرے پکڑ کر لے گئے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھے اسی اونٹ پر بچا دیا تو میں اسے ذبح کر دوں گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تم اس کو بہت برا بدلہ دے رہی ہو، حالانکہ خدا تعالیٰ نے تمہیں اس اونٹ پر سواری کرائی اور اسی پر تمہیں بچایا، اب تم اس کو ذبح کرنا چاہتی ہو۔ برائی کی کوئی قسم نہیں ہوتی اور اس چیز کی منت بھی ٹھیک نہیں جس کی تم مالک نہیں ہو۔ یہ میرے اونٹوں میں کی ایک اونٹنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 1 دن اور 1 رات قیام کیا اور اس کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس غزوے کا نام غزوہ ذی قرد ہے۔ اس میں ایک دشمن کے 2 آدمی مارے گئے اور ایک مسلمان حضرت محضر ابن فضلہ شہید ہوئے۔ اس غزوے میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ابن مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا۔ غزوہ ذی قرد سے واپس تشریف لانے کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنی مصطلق کے لوگ مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں۔ ان کا سردار حرث ابن ابو ضرار تھا جو لشکر جمع کرنے کا کام کر رہا تھا۔ اس نے بہت سے عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے تحقیق کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بنی مصطلق میں جا کر پتہ لگائیں۔
مگر دشمنوں میں بغیر کسی حیلے بہانے کے جانا خطرناک تھا۔ اسی لیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ اجازت لی کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ کوئی حیلہ کر کے دشمن کے چنگل سے نکل آئیں۔ اس کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی مصطلق میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے مشرکوں کا بہت بڑا مجمع دیکھا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ہی آدمی ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ تم محمد کے لیے لشکر جمع کر رہے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں اور پھر ہم سب ایک ہو کر حملہ کریں۔ حارث بن ابو ذرار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بس پھر جلدی سے انتظام کرو۔ حضرت بریدہ کو جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں سے نکلنے کے لیے حارث کو یہ جواب دیا کہ میں ابھی جا رہا ہوں اور اپنی قوم کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ سن کر بنی مصطلق کے لوگ خوش ہو گئے اور اس لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ دیکھ کر آئے تھے وہ آپ کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنی مصطلق سے انہی کی بستیوں میں جا کر جنگ کریں۔ آپ نے فوراً لشکر کے تیار ہونے کا اعلان کرایا۔ مسلمان ہر وقت ہی خدا تعالیٰ کے راستے میں جانیں دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی تیاری شروع کر دی، یہاں تک کہ بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ آخر شعبان سن 5 ہجری کے شروع میں آپ لشکر کے ساتھ بنی مصطلق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مدینہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں 30 گھوڑے تھے، جن میں سے 10 مہاجروں کے اور 20 انصاریوں کے تھے۔ اس دفعہ منافق بھی بڑھ چڑھ کر حضور کے ساتھ چلے، جن میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، مگر ان کا مقصد جہاد کرنا یا اسلام کا بچاؤ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اس کے لیے آئے تھے کہ بنی مصطلق کا علاقہ مدینے سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے انہیں لالچ ہوا کہ ہم ساتھ ہوں گے تو جنگ کے بعد مال غنیمت ملے گا۔ حضور کی عادت تھی کہ آپ جب کبھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ رکھتے۔ اس دفعہ آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مسلمانوں کا لشکر مدینے سے چل کر راستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو یہاں بنی مصطلق کا ایک جاسوس مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو حارث نے حضور کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمان اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس سے دشمن کی خبریں معلوم کرنی چاہی، مگر اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ آخر آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں، اس لیے کہ وہ جاسوس تھا اور جس کی سزا موت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر آگے روانہ ہوا۔ ادھر بنی مصطلق کے سردار حارث کو کسی طرح یہ خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی مصطلق کے مقابلے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں نے ان کے جاسوس کو قتل کر دیا ہے۔ اس خبر سے مشرکوں کے سارے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ بہت سے عرب جو حارث نے ادھر ادھر کے قبیلوں سے جمع کیے تھے، مسلم لشکر کی خبر سن کر بھاگ کھڑے ہوئے اور بنی مصطلق کو عین وقت پر تنہا چھوڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مریسیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور آپ نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ مریسیہ ایک چشمے کا نام تھا۔ یہ علاقہ بنی مصطلق کا تھا اور یہیں ان کے ٹھکانے تھے۔ یہاں پہنچ کر صحابہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے خیمہ نصب کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اب مسلمانوں نے حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ رسول اللہ نے مہاجروں کا علم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انصاریوں کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی کوشش فرماتے تھے کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو، مگر آپ کے دشمن مسلمانوں کی اور اسلام کی ترقی اور عروج دیکھ دیکھ کر جلتے تھے۔ انہیں ایک طرف مسلمانوں کے اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد آتا اور دوسری طرف ان کی آج کی ترقی اور دینداری اور آپس کا بھائی چارہ دیکھتے تو ان کے سینے حسد سے بھر جاتے۔ پھر اسی جلن کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑیں کرتے، ان کے مال اور مویشی لوٹ لیتے، کبھی ان کے بے گناہ آدمیوں کو قتل کر دیتے۔ جب رسول اللہ دیکھتے کہ مسلمانوں کی دین اور ان کی پرامن زندگی کو خطرہ پیش آ رہا ہے تو آپ اس کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھاتے۔ اس طرح آپ جنگ میں پہل نہیں فرماتے تھے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے میدان میں اتر آتے۔ مگر یہاں بھی آپ پہلے دشمنوں کو دعوت دیتے
کہ وہ اسلام قبول کر لیں تاکہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں اور خون ریزی نہ ہو۔ جب دشمن اس سے انکار کر دیتا تو آپ پھر جنگ کا حکم فرماتے۔ اس وقت بنی مصطلق کے ساتھ لڑائی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تاکہ ان کا جان و مال بچ جائے۔ حضرت عمر نے بنی مصطلق سے یہ بات کہی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ آخر کچھ دیر بعد آپ نے صحابہ کو عام حملے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی سب مسلمانوں نے بہت سختی کے ساتھ بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ دشمن کے پیر اکھڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ مشرکوں کے 10 آدمی قتل ہوئے اور باقی تمام مرد و عورت اپنے بچے گرفتار ہوئے۔ اس غزوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس دفعہ قیدیوں کی تعداد بھی بے شمار تھی اور مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں۔ مسلمان خداوند تعالیٰ کے اس انعام پر بے حد خوش تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح اور خیر و برکت عطا فرمائی اور دشمنوں کو بدترین شکست دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ ابھی تک مریسی کے مقام پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ صحابہ مریسی کے چشمے سے پانی لے رہے تھے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جہجہ ابن مسعود بھی تھے۔ پانی لیتے ہوئے جہجہ کا ایک انصاری مسلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھ گئی اور یہ دونوں مسلمان مار پیٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ انصاری مسلمان نے انصاریوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اس پر جہجہ نے اپنی مدد کے لیے مہاجروں کو پکارا۔ ان آوازوں پر فوراً مہاجر و انصار وہاں پہنچ گئے، مگر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے اور آپ نے اس جھگڑے کو ختم کرایا۔ یہ معاملہ تو یہاں ختم ہو گیا، مگر اس دفعہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی آئے تھے، جن میں منافقوں کا سردار ابن ابی بھی تھا۔ وہ اس وقت کچھ اپنے آدمیوں کے پاس ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ اسے اس جھگڑے کا حال معلوم ہوا۔ وہ تو ایسی باتوں کی تلاش میں ہی رہتا تھا جن سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، اس لیے اس نے فوراً نہایت غضبناک ہو کر کہا کہ یہ مہاجر ہم میں آ کر گھس گئے اور ہم پر بڑوں کی یہ کہاوت صادق ہو گئی کہ کتے کو کھلا پلا کر موٹا کیا تو پہلے مالک پر ہی جھپٹا۔ مگر اب خدا کی قسم مدینے میں جو بھی باعزت لوگ ہوں گے وہ ذلیل لوگوں کو نکال کر باہر کریں گے۔ اس کے بعد ابن ابی اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر برسنے لگا، یہ سب تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ تم نے ان مہاجروں کو اپنے گھروں میں بھی گھسا لیا اور اپنا مال اور دولت بھی ان کو بانٹ دیا۔ خدا کی قسم اگر تم اپنی دولت ان کو نہ دیتے تو یہ دوسرے شہروں کو چلے جاتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ابن ابی چاہتا تھا کہ مدینے کے لوگ بھڑک اٹھیں اور مہاجروں پر چڑھ دوڑیں۔ جس وقت وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا اس وقت یہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سن رہے تھے۔ یہ ایک نوجوان لڑکے تھے مگر سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے باتیں سنی تو ان کو بہت غصہ آیا، مگر یہ وہاں سے اٹھ کر سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ مہاجر اور انصار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زید نے آ کر یہ ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ کو اس خبر سے بہت تکلیف ہوئی اور غصہ آیا، مگر آپ نے حضرت زید سے فرمایا شاید تمہیں اس کی طرف سے غصہ ہے۔ حضرت زید نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ میں نے اس کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا شاید تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ابن ابی کی اس بات سے رسول اللہ کو بے حد تکلیف پہنچی ہے، اس لیے انہوں نے غضبناک ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کسی کو حکم دیجیے کہ وہ ابن ابی کی گردن مار دیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ اسی وقت کوچ کا اعلان ہو گیا اور صحابہ چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ بات ابھی تک سب کو معلوم نہیں ہوئی تھی کہ ابن ابی نے کیا شرارت کی ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ رسول اللہ نے اچانک کوچ کا اعلان کیوں فرمایا، اس لیے کہ دوپہر کا وقت تھا اور سخت دھوپ ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ایسے وقت میں کوچ کا حکم دیتے تھے جو ٹھنڈا ہو۔ اس طرح ابن ابی کی اس حرکت کی وجہ سے آپ نے عادت کے خلاف چلنے کا اعلان کرایا تاکہ لوگوں کا دھیان بٹ جائے۔ صحابہ نے جلدی تیاری کی اور پھر اسی گرمی اور دھوپ کے وقت ہی مریسی سے روانہ ہو گئے۔
سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اس میں خدا کی طرف سے کوئی زبردست بھلائی پوشیدہ ہوگی۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے سخت وقت میں کوچ کیا جس میں کبھی آپ روانہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھی ابن ابی نے کیا کہا ہے؟ حضرت اسید کو اب تک اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ تب آپ نے فرمایا کہ اس کا خیال ہے کہ وہ جب وہ مدینے پہنچ جائے گا تو جو عزت والا ہے وہ اسے وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ حضرت اسید بن حضیر نے فوراً جواب دیا، تب تو یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو اسے وہاں سے نکال باہر کیجئے، اس لیے کہ خدا کی قسم وہی ذلیل ہے اور آپ عزت والے ہیں۔ ادھر کچھ انصاری مسلمانوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ابن ابی کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے، اگر تم نے یہ بات کہی ہے تو رسول اللہ کے پاس جا کر اس کا اقرار کر لو تاکہ حضور خدا تعالیٰ سے دعا کر کے تمہیں معاف کرا دیں۔ تم جھوٹ بولو گے تو حضور کو خدا کی وحی کے ذریعے اصل بات بتا دے گا، خدا وحی کے ذریعے سے اصل بات بتا دے گا، اور اگر تم نے یہ بات نہیں کہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی صفائی پیش کر دو اور حلف اٹھاؤ۔ ابن ابی نے فوراً جھوٹ بول دیا اور قسم کھا کر اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے بھی جھوٹا حلف اٹھا کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ حلف اٹھانے پر مسلمانوں کو یقین آ گیا کہ ابن ابی سچ کہہ رہا ہے۔ اب صحابہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام دینے لگے کہ وہ بچہ ہے، اس نے غلط سنا ہوگا۔ حضرت زید کو اس بات کا بہت رنج تھا کہ لوگ انہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اپنے رسول پر وحی نازل فرمائے اور میری بات کی تصدیق کر دے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت زید کی دعا قبول فرمائی اور ابن ابی کے متعلق اپنے رسول پر وحی نازل فرما کر جھوٹ اور سچ کھول دیا۔ مسلمانوں کا لشکر تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ سب اس قدر تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ اس راستے میں صرف سونے یا کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہی رکتے تھے۔ ایک روز حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی چل رہے تھے کہ آپ نے مزاحاً ان کا کان پکڑ کر فرمایا، کان کھول کر سنو لڑکے، خدا تعالیٰ نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی اور منافقوں کا جھوٹ کھول دیا۔ اس طرح ابن ابی کی دغا بازی اور جھوٹ اور حضرت زید بن ارقم کی سچائی اور خلوص سب کے سامنے آ گیا۔ مسلمانوں کے سامنے جب ابن ابی کے جھوٹ کی پول کھل گئی تو انہیں خیال ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ ادھر اس وحی کے بعد لوگ ابن ابی کے پاس جا کر اسے لعنت و ملامت کرنے لگے۔ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، مگر حضرت عبداللہ نہایت سچے اور پکے مسلمان تھے، انہیں بھی یہ ساری بات معلوم ہو گئی تھی۔ ادھر انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ حضرت عمر نے رسول اللہ سے ابن ابی کی گردن مارنے کے لیے کہا تھا، اس لیے انہیں خیال تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا فیصلہ کر چکے ہیں تو مجھے حکم دیجیے کہ میں آپ کی اس مجلس سے اٹھنے سے بھی پہلے ان کا سر لا کر آپ کو پیش کروں۔ اگر آپ نے میرے سوا کسی دوسرے کو میرے باپ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا تو شاید میں باپ کے قاتل کو زندہ نہیں دیکھ سکوں گا، بلکہ اسے بھی قتل کر دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ہاتھوں ایک مشرک کے بدلے ایک مومن قتل ہو جائے گا اور میں دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ وقت بہت سخت تھا کہ ایک طرف تو خدا اور رسول پر اپنا ایمان اور دوسری طرف اپنے باپ کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر فرمایا، میرا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ میں نے کسی کو اس کے قتل کا حکم دیا ہے، بلکہ جب تک وہ ہمارے درمیان ہے ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی اتنی بڑی شرارت کے باوجود اس کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا۔ ابن ابی کی اس شرارت کی وجہ سے ہی یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ مہاجروں اور انصاریوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی لشکر کے کوچ کا اعلان کرا دیا تھا تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف سے ہٹ جائے، اور اس کے بعد آپ اس قدر تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے تھے کہ رات اور دن چلتے رہے، صرف
کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہی لشکر رکتا ورنہ آپ پڑاؤ کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اسی سفر میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ چلتے چلتے جب لشکر مدینے کے قریب پہنچا تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے سب مسلمان بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی خیمے لگائے اور آرام کرنے لگے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے پڑاؤ سے کافی دور چلی گئی تھی۔ وہ اپنے گلے میں موتیوں کا ایک ہار پہنے ہوئی تھی۔ جب ضرورت سے فارغ ہو کر وہ لشکر میں واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں گلے کا ہار نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئیں کہ جہاں میں قضاء حاجت کو گئی تھی وہیں گر گیا ہوگا۔ اس وقت قافلہ کوچ کی تیاری کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار ڈھونڈنے کے لیے پھر اسی جگہ واپس گئیں۔ وہاں ہار مل گیا مگر وہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کے موتی بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو ان کے چننے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ واپس پڑاؤ کی جگہ آئیں تو وہاں انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ لشکر اس عرصے میں کوچ کر کے جا چکا تھا۔ ادھر قافلے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے اونٹ پر ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ اونٹ لشکر کے بیچ میں چل رہا تھا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر رہتی تھی۔ جب نکلنے کا وقت ہوتا تھا تو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کا ہودج اٹھانے والے ہودج لا کر خیمے کے دروازے پر سے ملا کر رکھ دیتے تھے۔ وہ پردے کے پیچھے سے اس میں بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے بعد لوگ ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے اور روانہ ہو جاتے۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ ہودج اٹھانے والوں نے اسے لا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے ملا کر رکھ دیا اور کچھ دیر بعد اسے اٹھا کر اونٹ پر کس دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلی پتلی تھیں اور وزن میں بھی ہلکی تھیں، اس لیے اٹھانے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ ام المؤمنین اس میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے خیمہ اکھاڑا اور تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ ہودج اٹھانے والوں کو دھوکہ ہوا ہے۔ اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہودج میں نہیں پائیں گے تو فوراً یہی آدمی بھیجیں گے اور تلاش کرائیں گے۔ اس خیال کے ساتھ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور وہ وہیں ایک جگہ چادر تان کر لیٹ گئیں اور تلاش میں آنے والوں کا انتظار کرنے لگیں۔ حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اسے اٹھا کر اس کے مالکوں تک پہنچا دیں۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ وہ اس پڑاؤ کی جگہ بھی آئے تاکہ دیکھ لیں کہ کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ یہاں اچانک ان کی نظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت صفوان نے پردے کے حکم سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھا تھا، اس لیے فوراً پہچان گئے اور انتہائی حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا آپ پر رحم کرے، آپ کیسے پیچھے رہ گئے؟ اس کے بعد حضرت صفوان نے فوراً اپنا اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کر بٹھایا اور کہا سوار ہو جائیے۔ یہ کہہ کر خود حضرت صفوان وہاں سے ذرا فاصلے پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں تو وہ آئے اور اونٹ کے مہار پکڑ کر تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ لشکر کے ساتھ جا ملیں، مگر لشکر بہت تیزی سے گیا تھا، اس لیے وہ پہلے ہی مدینے کے سامنے پہنچ کر ٹھہر چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفوان اونٹ کو ہنکاتے ہوئے پہنچے جس پر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں۔ ابن ابی لشکر سے الگ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ان پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے پیچھے رہ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے آپ کو اپنے پیچھے راہ جانے کا سبب بتایا۔ اس کے بعد قافلہ یہاں سے چل کر مدینے میں داخل ہو گیا۔ غزوہ بنی مستلق میں بہت زبردست مال غنیمت ملا تھا۔ اس میں سینکڑوں قیدی بھی تھے جو مسلمانوں کے غلام اور باندیاں بن گئے تھے۔ ان قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ یہ ایک مسلمان حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ حضرت جویریہ نے یہ چاہا کہ وہ حضرت ثابت کو اپنی قیمت دے کر غلامی سے چھٹکارا پالے۔ انہوں نے حضرت ثابت سے کہا تو وہ تیار ہو گئے۔ اب حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ سے معاوضے کے متعلق مدد لیں۔ حضرت جویریہ نے رسول اللہ سے عرض کیا
میں بنی مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہوں۔ مجھ پر جو مصیبت آئی وہ آپ کو معلوم ہے۔ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی جان کی قیمت دے کر آزاد ہو جاؤں۔ اب اس کے لیے آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اگر تمہارے لیے اس سے بھی اچھی صورت ہو تو کیا تم اسے قبول کرو گی؟ حضرت جویریہ نے پوچھا، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری قیمت ادا کر دوں اور تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت جویریہ نے اس مبارک صورت کو قبول کر لیا۔ حضرت جویریہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ حضور نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اور ان کے قبیلے کا درجہ بڑھا دیا کہ حضرت جویریہ کو باندیوں کی صف سے نکال کر امت کی ماں بنا دیا، اور بنی مصطلق کے لوگوں کو قیدیوں کی صف سے نکال کر نبی کے سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو انہوں نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جو غزوہ بنی مصطلق میں ان کو ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ اس طرح رسول اللہ نے حضرت جویریہ کو اپنے نکاح میں لا کر ان کے پورے قبیلے کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ کے متعلق فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی جویریہ اپنی قوم کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوئی، اتنی میرے نزدیک کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی۔ بعد میں انہیں حضرت صفوان لے کر آئے تھے۔ جب وہ حضرت عائشہ کے ساتھ لشکر میں پہنچے تھے تو سب سے پہلے ان پر ابن ابی کی نظر پڑی، جو منافقوں کا سردار تھا۔ ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس کو یہ موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے متعلق بیہودہ باتیں بکنی شروع کر دی۔ اس نے دونوں پر تہمت لگائی اور اس بات کو سارے مدینے میں پھیلانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی یہ افواہیں سنی، مگر وہ سمجھ گئے کہ یہ سب منافقوں کی بکواس ہے، لیکن ان میں چند مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ افواہیں پھیلانے میں حصہ لیا۔ ان مسلمانوں میں ایک تو اسلامی شاعر حضرت حسان بن ثابت تھے، دوسرے مصطح بن اساسہ تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور تیسرے حمنہ بنت جحش تھی۔ یہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن تھی۔ ادھر بنی مصطلق سے واپس آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے حجرے میں بیمار پڑی ہوئی تھیں۔ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی والدہ بیٹی کے پاس آ گئی تھیں اور وہی ان کی تیمارداری کر رہی تھی۔ بنی مصطلق سے واپس آئے کافی دن گزر چکے تھے اور جب ہی سے یہ افواہیں پھیل رہی تھیں، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت ام رومان یہ افواہیں سن چکی تھی، مگر انہوں نے حضرت عائشہ سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان افواہوں کا پتہ نہیں چلا، مگر کچھ دن بعد یہ باتیں آپ تک بھی پہنچ گئیں۔ اس خبر سے آپ کو بے حد صدمہ اور افسوس ہوا۔ آپ حضرت عائشہ کی عفت اور پاک دامنی کو بھی جانتے تھے اور حضرت صفوان کی پاکیزگی اور تقوی کو بھی جانتے تھے، مگر دوسری طرف افواہیں تھیں، اس لیے آپ حیران تھے کہ کس پر بھروسہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرما سکتے تھے، مگر حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کے معاملے میں فرق آ گیا تھا۔ حالانکہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، لیکن اب ام المؤمنین کی بیماری کے زمانے میں بھی آپ جب ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتے تو صرف خیریت پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ کو اب تک اصل بات کا پتہ نہیں تھا، اس لیے حضور کے اس بدلے ہوئے معاملے سے انہیں تعجب بھی ہو رہا تھا اور رنج بھی۔ اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تو ام المؤمنین نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں، وہ میری تیمارداری کر لیں گی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میکے آ گئیں، جہاں ان کی والدہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں، مگر حضرت عائشہ حیران تھی کہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیوں بدل گیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان افواہوں کی وجہ سے بہت صدمہ تھا، کیونکہ اس بارے میں
اب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ دوسری طرف منافقوں نے ان باتوں کو اتنا اچھالا کہ سارے مدینے میں پھیل گئی تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں مسلمانوں کو خطبہ دیا، جس میں آپ نے پہلے خدا کی حمد بیان کی اور پھر فرمایا، لوگوں، کیا ہو گیا ہے کہ وہ میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں؟ خدا کی قسم، میں نے ان میں خیر اور بھلائی ہی پائی ہے۔ یہ لوگ اس شخص کے متعلق ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس میں میں نے خیر ہی خیر پائی ہے، جو کبھی میرے گھر میں میرے بغیر نہیں جاتا۔ اسی وقت قبیلہ اوس کے سردار حضرت اسید بن حضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ لوگ ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں تب تو ہم ہی آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لیں گے، اور اگر وہ قبیلہ خزرج کے ہمارے بھائیوں میں سے ہیں تب بھی آپ ہمیں حکم دیجئے، اس لیے کہ خدا کی قسم وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں۔ افواہیں پھیلانے والے اکثر لوگ قبیلہ خزرج کے ہی تھے۔ ادھر حضرت اسید بن حضر نے تقریر میں یہ کہا کہ اگر وہ لوگ خزرج کے ہوئے تو ہم ان کی گردنیں ماریں گے۔ اس پر خزرج کے سردار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت اسید کو ڈانٹا، یہاں تک کہ بات بہت بڑھ گئی اور اس کا ڈر ہوا کہ کہیں ان دونوں قبیلوں میں جنگ نہ چھڑ جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس معاملے میں اپنے بعض مخلص اور قریبی صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اس خیال سے آپ نے حضرت علی، حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ جب آپ نے انہیں یہ بات بتا کر ان کا خیال معلوم کیا تو حضرت اسامہ نے فوراً حضرت عائشہ کی بہت زیادہ تعریف کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر والوں میں ہمیشہ خیر اور بھلائی دیکھی ہے، یہ باتیں جھوٹ اور بہتان ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں، آپ چاہیں تو کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ ان کی باندی سے پوچھئے، وہ آپ کو سچ سچ بتا دے گی۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بہت سختی کے ساتھ پوچھا اور کہا کہ رسول اللہ سے سچ بات بتا، مگر بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی کرتی رہیں۔ وہ صرف یہی کہتی کہ خدا کی قسم، میں عائشہ میں خیر اور بھلائی ہی دیکھتی ہوں، میں ان میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں دیکھتی کہ جب میں آٹا پیس کر انہیں نگرانی کے لیے کہہ جاتی ہوں تو وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہیں۔ یعنی وہ اتنی سیدھی ہیں کہ انہیں آٹے دال کی بھی خبر نہیں، وہ ایسی چالاکی ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں سے بھی تحقیق کی، مگر ہر ایک نے حضرت عائشہ کی پارسائی کا ہی دم بھرا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جائیں اور خود انہی سے بات کریں۔ ادھر اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوگ ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز جب کہ ان کی طبیعت اچھی ہو گئی تھی، وہ مصطح کے ساتھ اپنی ایک ضرورت سے جا رہی تھی۔ مصطح کے بیٹے یعنی مصطح خود بھی افواہیں پھیلانے میں شریک تھے، اس لیے مصطح نے بیٹے کا نام لے کر انہیں برا کہا، کیونکہ مصطح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور ان کا خرچ حضرت ابو بکر ہی اٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح کو منع کیا کہ تم ایسے مہاجر کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہو جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوا ہے۔ مصطح نے حیرت سے کہا کہ کیا تمہیں بات کا پتہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تب مصطح نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ اچانک خبر سن کر حضرت عائشہ حیرت سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی بیماری دوبارہ لوٹ آئی، وہ فوراً اپنے گھر واپس آ گئیں۔ اس صدمے کی وجہ سے وہ روتے روتے نڈھال ہو گئیں۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ رسول اللہ کی بے رخی کس وجہ سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی والدہ رومان کے پاس گئی اور ان سے رو کر شکایت کرنے لگے، خدا تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، لوگ کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ نے مجھ سے کچھ بتایا تک نہیں۔ حضرت رومان ان کو بہت کچھ سمجھایا بجھایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر بیٹی کو سمجھانے لگے، مگر حضرت عائشہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے ساری رات اسی طرح روتے روتے گزاری۔ صبح ہو گئی مگر حضرت عائشہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی، وہ برابر روئے جا رہی تھی۔ ان کے پاس ان کے ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ اسی وقت رسول اللہ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے
بیٹھنے کے بعد خدا تعالیٰ کے حمد و بیان کی اور پھر فرمایا عائشہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ تم سن چکے ہو، اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرو، اور لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی برائی تم سے ہو گئی ہے تو خدا تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی، فوراً ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی پاکیزگی کی وجہ سے اپنی برات کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ ان کے آنسو ایک دم تھم گئے اور انہوں نے اس امید میں اپنے والدین کی طرف دیکھا کہ شاید وہ رسول اللہ کو کچھ جواب دیں، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ آخر حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جواب نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم حیران میں ہیں، کیا جواب دیں؟ جب حضرت عائشہ نے اپنے ماں باپ کو خاموش دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر پھر ڈبڈبائیں اور پھر وہ رونے لگی، مگر پھر فوراً ہی انہوں نے خود ہی رسول اللہ کو جواب دیا کہ خدا کی قسم جس بات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے میں اس کے متعلق خدا کے سامنے ہرگز توبہ نہیں کروں گی، کیونکہ خدا کی قسم جو باتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں اگر میں نے ان کا اقرار کر لیا اور خدا جانتا ہے کہ میں ان سے بری ہوں تو یہ ایسی بات کا اقرار ہوگا کہ جو بے اصل ہے، اور اگر میں ان باتوں کا انکار کروں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں اور پھر انہوں نے کہا کہ لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گی جتنا حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ترجمہ: سو آخر صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، اور جو باتیں تم بتا رہے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے۔ مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی مدد فرمائی، کیونکہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت پیدا ہو گئی جو وحی نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ فوراً ہی آپ پر چادر ڈال دی گئی اور سر مبارک کو تکیے سے سہارا دے دیا گیا۔ سب سمجھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس بات کی اصلیت ظاہر فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو وہ ذرا نہیں گھبرائیں، کیونکہ وہ بری تھیں اور جانتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مگر حضرت عائشہ کے والدین وحی کے آثار دیکھ کر لرز اٹھے کہ اب خدا تعالیٰ سب کا جھوٹ اور سچ الگ کر دکھائے گا۔ کچھ دیر بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے لرز رہے تھے جنہیں آپ پہنچتے جاتے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک پر اطمینان کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا خوشخبری ہو تمہیں عائشہ، خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تمہاری سچائی ظاہر فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ سن کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور پاک دامنی ظاہر فرما دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بے قصور سمجھا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بیٹی اس وقت کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھ کو اٹھائے گی جب میں ایسی بات کہوں جو میں نہیں جانتا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور آپ نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دے کر وہ آیتیں تلاوت فرمائی جن میں خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور جمنہ بنت جحش کو تہمت کی شرعی سزا دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان تینوں کے 80 کوڑے لگائے گئے۔